بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 جوان بہنوں اور کتے کے قصے کے بارے میں بتائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ مزید بات کرنے سے پہلے اسلامک ریگل ورلڈ کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کر دیں۔ بہت ہی پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ملک ایران میں قالین کا کوئی سوداگر رہتا تھا اور اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اسی لیے نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام زنادہ تھا۔ زنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اسے کھانا کھلاتی، اس کو پلاتی اور نہلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ زنادہ سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہی ہو۔ زنادہ اصل میں کتا نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا اور پھر دکان پر چلا جاتا اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا۔ اس کی زندگی اس طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گنہگاروں، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ منادی سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا، وہ اس سال مکے ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا کہ پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رہے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئیں اور بڑی لڑکی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، زنادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھ دیں۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دی تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اس زمانے میں ایران سے مکے جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دیا، ضرورت کی ہر نئی چیز خرید کر رکھ دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا جب تک آپ نہیں آئیں گے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگا کر ان کو پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پہ روانہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ زنادہ کی موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہونے کی کوئی بھی جرات نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے پر اچھی طرح بند کیے اور حویلی میں آرام سے رہنے لگیں۔ زنادہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ سارا دن صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ ساتوں بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں اور پوچھا کہ کون ہے؟ اب باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولے، پیاری بچیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ عائشہ نے فوراً کہا، میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بڑی بھی ہماری تو کوئی خالہ نہیں، ہماری امی جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، اسی لیے ہماری نہ کوئی خالہ ہے اور نہ کوئی ماموں، ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ
خدا ہے جو سب کا ہے۔ احمق لڑکی، عورت نے باہر سے جواب دیا۔ تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس میں چلی گئی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم، شاباش، دروازہ کھولو۔ دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پگھل رہا ہے۔ کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، جلدی سے دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، عائشہ نے کہا۔ خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا، مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زنادہ پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا۔ میں زنادہ ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نکلی خالہ وہاں سے کھسکتی ہوئی بولی، کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ زنادہ جن تھا، اسی لیے وہ بڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔ زنادہ کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے جن بھوتوں اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ رات کے وقت وہ اپنی اصل شکل میں گھوم رہی تھی، لمبے لمبے تیز دانت، بال ایسے کہ جیسے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ ساری رات بھونکتا رہا زنادہ، ان بچیوں کا رکھوالا ہوں، ان کا تو بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیارے بھانجیوں، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی۔ میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے کتنے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑیں۔ نہ نہ، عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گی جب تک کہ وہ خود نہ آئیں، اور پھر ہمارا کتنا زنادہ ساری رات بھونکتا رہا ہے۔ وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہن کو بہت منع کیا، ان کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اسے پرے دھکیل دیا اور برا بھلا کہنے لگیں، تم تو بے وقوف ہو، تم اور تمہارا کتا دونوں ہماری خالہ آئی ہیں اور ہم دروازہ نہ کھولیں۔ واہ، فرض کرو وہ سچ مچ کی خالہ نہیں ہے تو وہ کیا فرق پڑے گا، ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائے گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں نہیں، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی۔ لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا اور پھر دروازے کی چوکھٹ کھول دی۔ خالہ جان تشریف لائیے۔ مگر راستے میں زنادہ کھڑا تھا، وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، بیٹا، کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑا جا رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہیں مار دو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی، بہت منع کیا، لیکن بہنوں نے ایک بھی نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف اور عائشہ اکیلی ایک طرف۔ وہ غریب کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے بڑی بھی کو اندر بلا لیا۔ جو ہی چڑیل نے دروازے کے اندر پاؤں رکھا، مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی بری بو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے رونے لگی۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے،
اس سے مزے کی باتیں سنتی رہیں۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنستی اور بولتی رہی جیسے سچ مچ اس کی خالہ ہو۔ اس نے لڑکیوں کو تحفے بھی دیے، لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی، اور وہ اپنی اصل شکل میں آنے کے بعد اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگیں، چھریوں کی طرح تیز، اور لمبے دانت باہر نکل آئے، بال سانپ کی مانند پھنکارنے لگے، ہاتھ تیز ناخنوں والے بن گئے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے اور چلانے لگی، اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو بڑھیا پر پہلے ہی شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ میں سر سے کھانا شروع کروں؟ کیونکہ اس احمق نے عائشہ کی بات نہ سمجھی۔ بڑی بہن نے جواب دیا۔ بڑھیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھایا، پھر اس نے چھوٹی بہن کے پاس گئی اور بولی، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ پہلے میرے اہم ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ ان سے میں نے عائشہ کو مارا تھا، دوسری بہن نے جواب دیا۔ چڑیل اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں چبانے لگی۔ جب ساری لڑکی اس کے پیٹ میں چلی گئی تو اس نے تیسری لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے جواب دیا، پہلے میرے کانوں کو کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ چڑیل نے تیسری بہن کو بھی نگل لیا۔ جب اس نے چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، پہلے میری ٹانگیں کھاؤ، کیونکہ ان بے وقوفوں نے عائشہ کو مارا تھا۔ چڑیل نے اس سے بھی ہڑپ کر لیا۔ پانچویں بہن نے کہا کہ پہلے میرا منہ کھاؤ۔ جب عائشہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی تو اسے یہ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی چٹ کر لیا۔ اب اس نے چھٹی بہن سے پوچھا تو وہ بولی، پہلے میری آنکھیں کھاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی ہے۔ چڑیل اس کو بھی ہڑپ کر گئی۔ اب وہ 7ویں بہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، ہر کمرے میں گئی، صحن میں ڈھونڈا، آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ بول تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ عائشہ منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چپکے سے پوٹلی نکالی جس میں زنادہ کی راکھ تھی۔ اس نے پوٹلی چڑیل کے منہ پر دے ماری، ایسا لگتا تھا جیسے راکھ کا ہر ذرہ زنادہ بن گیا ہو، اور بھونک بھونک کر کہہ رہا ہے کہ میں زنادہ ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا، جو کوئی بھی نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا، لیکن کتے کی راکھ بھونکے جا رہی تھی، میں زنادہ ہوں، میں زنادہ ہوں۔ ان آوازوں نے چڑیل کے چشم میں آگ لگا دی اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا لیا۔ پھر یہ تالا اس نے اس دن کھولا جب اس کے ابا جان حج سے واپس آئے تھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، یہ کہانی تھی۔ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اسلامک ریگل ورلڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں، تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو بر وقت ملتا رہے۔